آج کے اس جدید دور کے اندر آئیڈیاز اتنے ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ کو پوری دنیا جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے، ریچیبل ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سارے کام جو ہیں وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو جناب ایسا نہیں ہے۔ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ 2012 کے اندر وہ قدم رکھتے ہیں سافٹ ویئر بیچنے کی انڈسٹری کے اندر، اور آج وہ سیس بیسڈ یا ایپلیکیشن بیسڈ یا تھیم بیچ رہے ہیں، اور وہ اس ٹائم ان کی کمپنیز کی ویلیو جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز کے اندر ہے۔ جب آپ نے اگر سروسز کے بزنس کے اندر آنا ہے، کوئی آپ نے ایجنسی کھولنی ہے، تو آپ کو یہ جو مشین ہے کمپیوٹر اور اس کی جو دنیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے سروس بیسڈ انڈسٹری کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ ہاں جی، کاروبار کے اندر بڑی کنفیوژن جو ہے لوگوں کو ہوتی ہے کہ یار میں کیا کروں، پروڈکٹ سیل کروں یا سروسز سیل کروں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بولتے ہیں، پنجابی کی کہاوت ہے کہ کماد ایک کھیت سے اڑے نا، گنا پسند نہیں آتا۔ کہ جب آپ ہر طرف گنے ہی گنے لگے ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار کون سا گنا جو ہے نا وہ میں کاٹوں اور چوسوں، ٹھیک ہے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر آئیڈیاز اتنے ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ کو پوری دنیا جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے، ریچیبل ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سارے کام جو ہیں وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو جناب ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے، پرونز اینڈ کانز کو سمجھنا ہے کہ آپ کو پروڈکٹ بیچنی ہے یا آپ کو سروسز بیچنی ہے۔ میں 2007 سے پروڈکٹ سیلنگ کے بزنس میں ہوں، پروڈکٹ سیلنگ تھرو ویب سائٹس، ٹھیک ہے جی۔ اور 1998 کے اندر میں نے اپنا پہلا جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے اپنے دادا کے نام کے اوپر واحد سافٹ جو ہے وہ پی ایس سی بی کے اندر رجسٹرڈ کروایا۔ کیوں؟ میں یہ سمجھتا تھا اس وقت میں کہ یار پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ ویب سائٹس جو ہیں پوری دنیا کو بنا کے بیچیں گے اور اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہیلپ اویلیبل نہ ہوئی، ایسے لوگ میسر نہ ہوئے جو مجھے بتا سکتے کہ یار اس طرح سے ایک بیسک سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے لیڈ جنریٹ کی جاتی ہیں، اس طرح سے آپ نے اپنی ایگزسٹنس امریکہ کے اندر بلڈ کرنی ہے، ایسے ویب سائٹس کا آرڈر لینے ہیں، اس طرح سے آپ نے کوٹیشن دینی ہے۔ دنیا اتنی گلوبل نہیں تھی، دنیا اتنی سینٹرل نہیں تھی جتنی دنیا سینٹرل آج ہو چکی ہے۔ آج میں سوچتا ہوں یار 2007 میں جو میں نے تلواریں بیچنے کا کام شروع کیا، اس کے بعد میں کلودنگ کے اندر آیا، اس کے بعد پھر میں لیدر کے اندر آیا، یار یہ میں نے کیا کیا۔ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ 2012 کے اندر 15 کے اندر وہ قدم رکھتے ہیں سافٹ ویئر بیچنے کی انڈسٹری کے اندر، اور آج وہ سیس بیسڈ یا ایپلیکیشن بیسڈ یا تھیم بیچ رہے ہیں، اور وہ اس ٹائم ان کی کمپنیز کی ویلیو جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز کے اندر ہے، اور میں رہا وہیں کا وہیں، کبھی شپمنٹ ڈیلے، کبھی مینوفیکچرر بیمار، کبھی مینوفیکچرنگ فیسیلٹی کام نہیں کر رہی، کبھی فیکٹری بند، کبھی ہڑتال، کیا یار مسائل۔ تو جناب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم لوگ پروڈکٹ بیچتے ہیں تو پروڈکٹ بیچنے کا جو عمل ہے وہ بہت ساری لوکل منڈی کے ساتھ وابستہ ہو۔ اس میں آپ کو مزدور چاہیے ہیں، اس میں آپ کو پروڈکٹ چاہیے ہے، پروڈکٹ کی کاسٹنگ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی شپمنٹ ہے، اس کی ڈیلیوری ہے، اس کی کوالٹی ایشورنس ہے، اس کے کسٹمز کے مسائل ہیں، لیکن دنیا صدیوں سے پروڈکٹس خرید کے سستی منڈیوں سے خرید کے مہنگی منڈیوں کے اندر بیچتی ہے۔ دوسری طرف جناب ایک دوسری منڈی ہے جہاں پر ہم کیا بولتے ہیں، سافٹ ویئرز بیچے جاتے ہیں، جس کو نہ ڈیلیور کرنا ہے، نہ اس کو کوریئر کرنا ہے، نہ آپ سمجھ لیجئے اس کے لیے کوئی خام مال چاہیے ہے، اس کے لیے کیا چاہیے ہے، ایک 5 پاؤ کا بھیجا چاہیے ہے، اور یہ مشین چاہیے ہے، کمپیوٹر چاہیے ہے، اور آپ اس کے اوپر ایپلیکیشن بلڈ کر لیتے ہو، تھیم بلڈ کر لیتے ہو، سافٹ ویئر بلڈ کر لیتے ہو، کوئی بھی سیس بیس پروڈکٹ بنا کے کیا کرتے ہو، آپ اس کی سبسکرپشن سیل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ جو سافٹ ویئر بیس آپ یہ ایپ بیچتے ہو، سافٹ ویئر بیچتے ہو، آپ کوئی سیس بیس پروڈکٹ لانچ کرتے ہو، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کسی بھی مارکیٹ نیش کے اندر، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے اندر گروتھ پاسبلٹیز جو ہے آپ ہائپر گروتھ کے اندر جا سکتے ہو۔ جب آپ نے اگر سروسز کے بزنس کے اندر آنا ہے، کوئی آپ نے ایجنسی کھولنی ہے، تو آپ کو یہ جو مشین ہے کمپیوٹر اور اس کی جو دنیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے سروس بیسڈ انڈسٹری کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور چیٹ جی بی ٹی کے آنے کے بعد بہت سارے سروس بیس بزنس سیس بیس پروڈکٹس اڑ گئی اور بہت ساری نئی ایوالو ہو رہی، تو اس کے اندر گروتھ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بہت کمپیٹیٹیو ہے۔ آج آپ کا سمجھیں بزنس جو ہے آپ کے پاس لاکھوں کسٹمرز ہیں، اگلے دن ایک کمپنی لانچ ہوتی ہے جس طرح جی ایگزیکٹلی چیٹ جی بی ٹی لانچ ہوتی ہے تو گوگل کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ گوگل اس کے بعد اپنا جمنی لانچ کرتا ہے، اپنا اے آئی لانچ کرتا ہے، پر وہ کوئی نہیں چلنا ہے۔ میرے خیال کے اندر اے آئی کی جو دنیا ہے اس کے اندر ابھی تک تو چیٹ
चैट जीपीटी बाजी लेके जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी बाजी लेके जाता रहेगा। लेकिन इसको कल कलाम को जिस तरह कोई सोच नहीं सकता था कि गूगल की कोई दुनिया पलट सकता है, ठीक है, हमने देखा अपनी आंखों के सामने। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में अगर आपको फायदा ये है कि अगर आपको किसी जगह पे मार्केट बनाने में, आउटरीच करने में टाइम लगता है तो आप ये जहन में रखिएगा कि आपको खत्म होने में भी टाइम लगेगा। आप उतनी जल्दी खत्म नहीं होगे जिस तरह से अगर आप ये आज एक ऐप के ऊपर या आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या थीम के ऊपर अगर आपके हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं तो अगले दिन कोई आपको वाइप आउट कर दे। प्रोडक्ट्स के अंदर इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो सारी मुश्किलात जो मैंने गिनवाई जो आपको दरपेश हैं वो दूसरे बंदे को, जो आपका कंपैटिटर है, जब वो लॉन्च करता है उसको भी दरपेश होती हैं। उसको भी ऑपरेशंस मैनेज करने में मुश्किल होती है। कोरियर, कस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट सब मैनेज करना पड़ता है जनाब। जिस तरह बोला 2007 से आज 2022 तक मैं जो है सारे मेरे स्टार्टअप प्रोडक्ट बेस्ड थे, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टाफिंग के अंदर आ कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अल्लाह ने हमें खाम माल दिया है वो इस मुल्क में अनाज से भी ज्यादा है और वो है ये 5 पाव की खोपड़ियां। और अगर हम लोग इन पे थोड़ी सी पॉलिश पुलिश कर लें, इनके 2-4 स्क्रूज ढीले जो है उनको कस लें तो हम दुनिया की जो टॉप मंडियां हैं वहां पर इन्हें हम लोग बेच सकते हैं। तो इसी के लिए जनाब ये कोशिश है, उसी के लिए मैं गूगल एड सिखा रहा हूँ, उसी के लिए मैं ई कॉमर्स सिखा रहा हूँ, उसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं हम लोग, उसी के लिए एसईओ सिखा रहे हैं और सारी जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं एआई की भी वो उसी पर्पस के लिए हैं कि हम कलेक्टिव इस कौम की इस 5 पाव के भेजे की इंटेलिजेंस को अगर थोड़ा सा हाई कर लें तो हम लोग दुनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड है वहां से अपना इतना हिस्सा जरूर निकाल लेंगे कि हमको और हमारे हुक्मरानों को कटोरा हाथ में पकड़ के दुनिया से जनाब मांगना ना पड़े। तो जनाब दोनों बिजनेसेस बड़े अच्छे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी बहुत अच्छा है, सर्विस बेस्ड भी बहुत अच्छा है। आपको असल में क्या देखना है, आपको पहचान करनी है कि आपने किस मंडी के अंदर और किस नीश में काम करना है। ये एक अहम सवाल है। और माइक्रो नीश और अपनी मंडी, अगर ये आप इसका सवाल का जवाब आपके पास है, दुनिया में आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।